آج میں سناؤں گا آپ کو پور کی کتاب میں سے نئی کہانی امید کی شہزادی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جب لوگ واپس لوٹے تو عجیب منظر تھا۔ سیلاب کا پانی گھروں کا مربع تک بہا لے گیا تھا۔ قسم پرسی کا سماعت ہر کوئی مایوس تھا، مگر اچانک حیدر کی تخلیقی نگاہوں نے کچھ تاڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک امڑ آئی تھی۔ وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا، روتے ہوئے لوگوں کو چپ رہا اور بولا، جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فی الحال تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، مگر میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد ہمارا گاؤں دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے یک زباں ہو کر حیدر سے سوال کیا، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، آخر تمہاری نگاہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا جس کی وجہ سے تم اتنے پر امید ہو؟ ساحلی پٹی پر واقع اس نیم پہاڑی اور نیم صحرائی علاقے کے زیادہ تر رہائشیوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ حیدر کا باپ ایک ماہر بڑھئی تھا جو ماہی گیروں کے لیے لکڑی کی چھوٹی بڑی کشتیاں بناتا تھا، جنہیں وہ شکار کے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث پہاڑی نالوں میں آنے والا شدید سیلاب نے گاؤں کی اینٹ سی اینٹ بجا دی تھی۔ لوگ محفوظ پناہگاہوں سے واپس لوٹے تو علاقہ تباہی کی منظر کشی کر رہا تھا۔ حیدر کشتی سازی کے کام میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت نوجوان تھا، کشتی سازی کے ساتھ ساتھ لکڑی اور دیگر دھاتوں سے سجاوٹی سامان بھی بناتا تھا۔ اس کی ہنرمند نگاہیں ہر وقت کسی شاہکار کی طرف متلاشی رہتی تھیں۔ سیلابی ریل نے ساحلی علاقے کی زمین میں کٹاؤ پیدا کر دیا تھا۔ ہموار زمین میں ندی کے طرز کا ایک شگاف پڑ چکا تھا۔ پانی نے مٹی کو کچھ اس انداز میں کاٹا تھا جیسے ایک مجسمہ ساز بت تراشتا ہے۔ مختلف شکلوں کے چند ٹیرے نما نظر آ رہے تھے۔ تصویر میں حیدر نے بہت جلد ان ٹیروں کو مختلف مجسموں کے روپ میں بانپ لیا تھا، جو صرف ایک فنکار کا ہی کام تھا۔ یہ معاملہ عام آدمی کی سوچ سے باہر تھا۔ حیدر نے کشتی سازی میں استعمال ہونے والے اوزار اٹھائے اور کام میں جٹ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک لمبوتری شیکے کے ٹیلے پر کام شروع کر دیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام کے وقت جب وہ مجسمہ تیار ہوا تو وہ ایک دراز قد شہزادی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ قصبے کی ایک خاتون نے اس مجسمے کو امید کی شہزادی کا نام دیا۔ حیدر کے والدین اور قصبے کے لوگ اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ اگلے چند روزوں میں حیدر نے باقی ٹیروں سے ہاتھی، شیر، ہرن، گائے اور مارخور کے مجسمے بنا ڈالے۔ حکومت اور امدادی اداروں کی ٹیمیں جب موقع پر پہنچی تو حیدر کی کاریگری سے دنگ رہ گئی۔ حکومت نے اس علاقے کو تفریحی مقام کا درجہ دے دیا اور قریب جوار سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بن گیا۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو قصبے کی تعمیر اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حیدر نے ثابت کر دیا تھا کہ فن لازوال ہے اور مصیبت کی گھڑی میں اس کا حل سوچ کر تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو سالوں گزر گئے ہیں اور امید کی شہزادی کا دراز قد مجسمہ آج بھی حیدر کے فن اور حوصلے کی یاد دلاتا ہے۔